اگر ہم نے اس پر فکر نہیں کی اور محنت نہیں کی تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مستقبل بڑا تاریک اور بڑا خطرناک ہوگا۔ اسی لیے میں بہت اسٹڈی کے بعد 3 چیزوں کے بارے میں آج آپ سے کہوں گا کہ 3 چیزوں کی فکر لائق مبارکباد ہے۔ اگر اللہ کسی کو 3 چیزوں کی فکر کی دولت عطا فرما دے، یعنی آدمی 3 چیزوں کی فکر کرنا شروع کر دے، وہ انسان بڑا لکی ہے، بڑا خوش نصیب ہے اور اللہ کے نزدیک بڑا اچھا ہے۔ اور آج یہ فکر آپ کو لے کر یہاں سے اٹھنا ہے، اپنے لیے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی۔ پہلی فکر تحفظ ایمان کی فکر، کہ آخری وقت تک ہمارا ایمان سلامت رہے۔ ہمیں کوشش کرنی کہ ہمارا ایمان سلب نہ ہو، ہمارا خاتمہ خراب نہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص برے خاتمے سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایمان کی دولت پر اللہ کا شکر ادا کرتا جائے۔ جس طرح سے نعمتوں پر شکر کرنے سے اللہ نعمت زیادہ عطا کرتا ہے، ایسے ہی مومن ہونے پر شکر ادا کرنے سے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اپنے مومن ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور رات و دن اس کی فکر کریں۔ کس طریقے سے فکر کریں، میں اس کا طریقہ بھی آپ کو سمجھا دوں۔ آپ کی جیب کے اندر 200 روپے ہیں، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، 200 روپے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، تو یوں بھی سو جائیں گے، ایسے بھی سو جائیں گے، کوئی فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ 200 کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ آنکھ کھلے گی تو جیب میں ہاتھ ڈال کے چیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ 200 ہیں کہ نکل گئے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ 5 لاکھ روپے ہیں تو آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ جس پرس کے اندر، جس پاؤچ کے اندر، جس بیگ کے اندر آپ نے 5 لاکھ روپے ہوں گے، اس کو گلے سے باندھ کے رکھے ہوں گے کہ کوئی لے کے نہ چلا جائے۔ آنکھ کھلے گی تو پہلے بیگ دیکھیں گے ہے کہ نہیں، بلکہ اس 5 لاکھ کی وجہ سے رات کی نیند آپ کی صحیح طور پر نہیں آئے گی، آپ ٹرین کے اندر کروٹیں بدلتے رہیں گے، پریشان رہیں گے۔ بس یہ فکر اپنے اندر پیدا کر لو، اس لیے کہ کوئی دولت ایمان سے بڑھ کر کے نہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں ہمارا اور آپ کا ایمان چھیننے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو آپ ہمیشہ الرٹ رہیں، ہم ہمیشہ الرٹ رہیں کہ کسی بھی طرح سے ہمارا ایمان جو ہے نا وہ خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے ایمان کی کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ایمان کی کرنی ہے، اپنے محلے والوں کے ایمان کی کرنی ہے۔ اگر یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں ہم کو اللہ نے بڑا خوش نصیب بنا دیا ہے۔ پہلی فکر ایمان کی فکر کرو، ہمیشہ اپنے بچوں پر، اپنے پر اس سلسلے میں محنت کریں اور اس کی فکر کریں۔ دوسری چیز، احکام الہی کا غم، احکام الہی کا۔ دن بھر یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے رب کے کتنے احکام پر عمل کیا۔ اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے، احکام کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو اس کا ٹینشن ہونا چاہیے، اس کا غم ہونا چاہیے، یا اللہ یہ مجھ سے کیسے ہو گیا، تیرا رزق کھا کر تیری نافرمانی کر رہا ہوں۔ یہ فکر اگر کسی کو نصیب ہو گئی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ عز و جل نے اسے خوش نصیبوں کے اندر شمار فرما دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج احکام الہی کے ٹوٹنے پر یا توڑنے پر کوئی فکر نہیں، بلکہ بڑے مزے کے ساتھ اور بڑے تھڑلے کے ساتھ اللہ کے حکم کو توڑتے بھی ہیں، اور اللہ کے حکم کو توڑنے کے بعد کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتا، کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، کوئی غم بھی نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کیا ہو گیا، چلتا ہے یہ سب۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احکام الہی کے سلسلے میں کہ یہ ٹوٹنے نہ پائے، اور ٹوٹ جائے اللہ کے احکام کو ہم توڑ دیں تو ہمارے اندر ایک غم کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا تو حیرت ہوگی، دعا کریں اللہ مجھے سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے اس عمل پر۔ ایک بزرگ کی فجر کی جماعت مس ہوئی، پابندی سے وہ جماعت سے نماز پڑھنے والے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جیسے ہمارے الحاج عثمان بھائی، عرفان بھائی، یہ لوگ سب ماشاءاللہ پابند ان چیزوں کے، تو تکبیر اولیٰ مس ہو گئی، نہیں جماعت مس ہو گئی۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ آج جماعت کے اندر نہیں آئے تو سارے مقتدی نہیں گئے تعزیہ پوچھنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے، ایک مقتدی گیا اور جا کر کے حضرت سے پوچھتا ہے کہ حضور کیا بات ہے، بیٹا مائک کیوں سلو کر دیا ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی
و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو ایک بندہ صرف پوچھنے کے لیے گیا کہ حضرت آج آپ فجر میں نظر نہیں آئے، تو رونے لگے اور سینٹنس سنیے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے کا انتقال آج ہو گیا ہوتا تو پورا محلہ تعزیت کرنے کے لیے آتا، لیکن خدا کی قسم میرے نزدیک میرے بیٹے کے انتقال سے زیادہ میری جماعت کے چھٹ جانے کا غم ہے، لیکن افسوس کہ تعزیت کرنے کے لیے صرف ایک ہی بندہ آیا۔ یہ اللہ والوں کے نزدیک یہ ساری چیزیں تھیں، یہ ان کی سوچ تھی، ان کی فکر تھی۔ ان کے نزدیک اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ جانا یہ دنیا کی ہر تکلیف اور ہر پریشانی اور ہر غم سے بڑا ہوا کرتا تھا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو صبح و شام توڑتے ہیں اور کوئی ڈر نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس ایسے زندگی کاٹ رہے ہیں۔ تو جس کو یہ غم لاحق ہو جائے احکام الہی کے ٹوٹنے کا، سمجھ لیجئے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اور تیسری بات فرمائی گئی، روز قیامت اہل خصومت یعنی حقداروں کے چمٹنے کا غم۔ اللہ اکبر! جس کو یہ غم لاحق ہو گیا کہ دنیا میں جن کے ساتھ میں نے زیادتی کی، جن کا حق میں نے مارا، اگر قیامت کے دن وہ مجھے چمٹ لیں گے اور کہیں گے میرا حق دے، یہ غم اگر کسی کو لاحق ہو گیا تو وہ کبھی کسی انسان کا حق نہیں مارے گا، کسی انسان پر زیادتی نہیں کرے گا۔ تو غم دوسرے ہمیں تو لاحق ہیں لیکن یہ غم ہمیں لائق نہیں۔ تو حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جنہیں یہ 3 غم نصیب ہو گئے، 3 فکریں نصیب ہو گئیں، وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ اب میں آپ کو دوسرے اینگل سے سمجھاؤں تاکہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ کب تک جئیں گے ہم نہیں معلوم، اور یہ دنیا کی چیز کتنی ہمارے ساتھ جائے گی۔ مجھے ایک خاتون کی بات بڑی اچھی لگی، وہ کہتی تھی کہ میں جب بھی غسل کر کے نکلتی ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ غور سے سنیے آپ، میں جب بھی غسل کر کے نکلتی ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ پیدا ہوئی تھی تب بھی کسی نے نہلایا تھا اور مرنے کے بعد بھی کوئی اور نہلائے گا۔ آج میرے کریم نے مجھے طاقت دی کہ اپنے ہاتھوں سے غسل کرتی ہوں، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ سوچ دیکھیے، آپ فکر دیکھیے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا چیز ہمارے ساتھ جائے گی؟ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، کتنا جئیں گے نہیں معلوم۔ ہم نے کیا تیاری کی ہے اپنی آخرت کی؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ میں نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی شریف کا پہلا خطبہ، جب میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا مدینہ منورہ میں، اور جب میں نے پہلا خطبہ جو مسجد نبوی شریف میں حضور نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے وہ پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑا سا میں نے بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش کی۔ جب صحابہ مکے سے مدینہ منورہ پہنچے، سامان چھوڑ دیا تھا، کاروبار چھوڑ دیا تھا، گھر چھوڑ دیے تھے، رشتہ دار چھوڑ دیے تھے، پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ وہاں کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ اب میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب کسی کے پاس گھر نہیں، کسی کے پاس علم نہیں، کسی کے پاس دولت نہیں، کسی کے پاس کاروبار نہیں، تو پہلی نصیحت تو یہی ہونی چاہیے کہ تم اس کا انتظام کرو، جبکہ حضور نے کیا بھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات فرمایا، اور عقد مواخات کے ذریعے صحابی اور انصار کے درمیان، انصار اور مہاجر کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ بنا دیا۔ لیکن پہلے خطبے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا کہ تم ایجوکیشن حاصل کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، نہیں۔ پہلے خطبے میں مسجد نبوی شریف کا پہلا خطبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پہلی بات یہ فرمائی، موت کے لیے سامان سفر کی تیاری کرو۔ پہلا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں سے فرما رہے تم سب کچھ دنیا کے لیے کر لو، پھر بھی تمہیں جانا ہے، اور جب جاؤ گے سب چھوڑ کے جاؤ گے تو وہاں جو چیز تمہارے ساتھ جائے گی تمہیں کام آئے گی، اس کی تیاری کرو۔ اتنے پرابلمز صحابہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن پہلا انتظام جو کرنے کی حضور بات کر رہے ہیں وہ سامان آخرت کی۔ ہمارے دماغ سے یہ چیز نکل گئی۔ میں کل سے ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، ریگولر پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا آج فلائٹ میں بھی قاری صاحب کے ساتھ تھا، تھوڑا سا میں نے پڑھا، پھر راستے میں میں نے پڑھنے کی کوشش کی، جاتے میں نے پڑھنے کی کوشش کی، اور میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر سب سے بڑا فتنہ اس وقت کا کیا ہے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ فتنہ مادیت ہے، یعنی مٹیریلزم، یہ دنیا کی چمک دمک،
اور یہ آسائش اور یہ عیش و عشرت، یہ ساری چیزیں جو لگزری، یہ دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ میں اس پر پھر کبھی آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا ضرورت، خواہش، آسائش، یہ ساری چیزیں، زیبائش، یہ سب الفاظ ہیں کہ آدمی کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اور پھر کہاں جا کر پھسل جاتا ہے، یہ بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ العظیم۔ عرض کرنے کا منشا، یہ تین غم اپنے اندر پال لو، ایمان کے حوالے سے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، دوسری چیز احکام الہی ٹوٹنے نہ پائے اور اللہ نہ کرے ٹوٹ جائے تو اس کا غم اتنا ہو کہ کھانا اچھا نہ لگے، اور اسی کے ساتھ اہل خصومت کا قیامت کے دن چمٹنا، یعنی جن کی حق تلفی ہم نے کی ہے، قیامت کے دن اگر وہ ہم سے چمٹیں گے تو کیا ہوگا، اور ہم سے اپنا حق مانگیں گے تو کیا ہوگا۔ اگر یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور اس پر ہم نے خیال کیا تو یہ فکر سب سے اچھی فکر ہے، یہ سوچ سب سے اچھی فکر ہے۔ اور ایک کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج انسان دین سے ڈسٹینس بنا رہا ہے۔ ارے یار کیا یہ سب، مسجد میں جلدی مت جاؤ، بیان مت سنو، ابھی بیان سنو گے تو کہیں گے یہ مت کرو وہ مت کرو، یار پورا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ یہ سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوشحال طبقہ کبھی جمعہ میں پہلے آتا ہی نہیں ہے الا ماشاءاللہ، اور اسی طریقے سے جلسوں کے اندر بھی خوشحال طبقہ جلدی نہیں آتا الا ماشاءاللہ۔ کیوں؟ کوئی بات کان میں پڑے گی پورا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ یہ سچویشن ہوگی۔ دنیا دین سے ڈسٹینس بنانا چاہتی ہے، اور اللہ نہ کرے یہ دین کا ڈسٹینس کہیں دین سے محروم نہ کر دے، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر کوئی چیز ہمارے پاس نہیں۔ میں ایک واقعہ بتاؤں میرے دوست کا، کسی دور کے علاقے کا نہیں، 7 بنگلے کا واقعہ۔ میرے ایک دوست کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کا رشتہ شکاگو میں طے ہوا، ان کی بیوی سیدہ اور پورا خاندان پڑھے لکھوں کا خاندان، بڑے ریسرچ اسکالر وغیرہ۔ تو اس سیدہ کے بھائی کا مجھے فون آیا، چونکہ رشتہ جب ہوا تھا تو مجھے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے اعتبار سے بات کر کے دیکھ لیں، تو میں نے اپنے حساب سے بات کی، اتفاق سے وہ لکھنؤ کے رہنے والے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے بھائی کو، یعنی ہائیلی کوالیفائڈ وہ لوگ، ہمارے بھائی کے لیے ہم نے سوچا کہ ایک رشتہ کوئی اچھا مل جائے، بچی کوئی اچھی مل جائے، چونکہ ہم پڑھی لکھی چاہ رہے تھے۔ تو ہمیں پتا چلا کہ ایک بچی پڑھی لکھی ہے، 7 بنگلے میں رہتی ہے، اور کسی نے ہمیں اس کے حوالے سے بتایا، تو ہم لوگ گئے۔ یہ سنیے گا غور سے، شاید کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے سننے کے بعد۔ یہ دیندار تھے، انہوں نے بہت زیادہ تحقیق نہیں کی، آئے تھے بچی اچھی ہے دیکھنے کے لیے، فوٹو وغیرہ دیکھی، کوالیفیکیشن دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جب میں ان کے گھر پر گیا تو 2 منٹ کے بعد واپس چلا آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جب میں پہنچا تو اس کی امی پوچھتی ہیں بیئر لیں گے کہ وسکی لیں گے؟ یہ اپنے ممبئی میں مسلمانوں کے گھروں کی پوزیشن ہے۔ اور اپنا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، مدینہ منورہ سے سعودی ایئر لائنز کی فلائٹ سے میں بامبے آ رہا تھا، اپنے مسلمان اپنے علاقے کے لوگ مدینہ شریف سے واپسی پر اسکرین کے اوپر پکچر دیکھ رہے تھے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا یہ سارے انڈیکیشن، یہ سارے سائن نہیں بتا رہے کہ ہماری قوم سے اسلام کتنا دور ہو رہا ہے، یعنی ہماری قوم اسلام سے کتنی دور ہو رہی ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا، کسی کی دنیاوی پیاس بجھا دینا اتنا مفید نہیں ہے جتنا کسی کی دین کی پیاس بجھا دینا مفید ہے۔ کسی کی دنیا بنا دینا اتنا کارآمد نہیں ہے جتنا کسی کی آخرت بنا دینا کارآمد ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس کے لیے غور کریں۔ صوفہ زون کے آپ لوگوں کو بلانے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں، لیکن اپنی خوش نصیبی کا احساس کم ہی لوگوں کو ہے۔ آپ ہی کے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کا مرکز قائم ہوا، اور آپ ہی کے علاقے میں ہم جمعہ پڑھاتے ہیں، ادھر ہی قاری صاحب قریب میں ڈاک یارڈ روڈ میں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ ہم لوگ ایک زمانے سے آپ کے علاقے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، آپ اپنے علاقے کے اندر دین و سنیت کی خدمت جو اللہ توفیق دے رہا ہے کر رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کبھی ویکلی اجتماع میں نہیں آتے، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کبھی لانے کی کوشش بھی نہیں کرتے، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کبھی سنی دعوت اسلامی کو اسٹرانگ کر کے، جہاں ایس ڈی آئی کا عالمی مرکز موجود ہے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک آواز پر پوری دنیا سے لوگ وادی نور میں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اس کے حبیب کے کرم سے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایسے بہت سارے بچے بتاؤں گا جو ہفتہ واری سنی اجتماع میں
बचपन से आते आते आज उनकी जिंदगी सुन्नियत के सांचे में, सुन्नत के सांचे में ढली हुई आपको नजर आएगी। तो मेरी गुजारिश है कि आप कमर कस लें, अज़्म करें अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को हफ्तावारी इज्तिमा में लाने की, अपने मोहल्ले से बुराइयों को ख़त्म करने की, अपने मोहल्ले के बच्चों को दीन के तालीम से आरास्ता करने की, अपने बच्चों की सोच को पुख्ता बनाने की, अपने घर के माहौल को दीनी एतबार से बेहतरीन माहौल बनाने की। याद रखें, मौत कब आएगी हमें नहीं मालूम, लेकिन दुआ करें जब आए तो ईमान पर हम सबका खातिमा हो। इसलिए कि कामयाब वो शख्स है जो ईमान के साथ इस दुनिया से गया। तो आज के इस सुफ़ा ज़ोन के प्रोग्राम के अंदर जो सुन्नी दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात हैं, मैं समझता हूँ जो मेरी नज़र इस वक्त जहाँ तक जा रही है, आप में बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत सारे शोबाजात के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हिस्सा दे सकते हैं। और उसमें एक शोबा ख़ास तौर पर हफ्तावारी इज्तिमा में आना भी और लाना भी, ये काम आपने करना है। अपने मोहल्ले का कोई फ़र्द भी बाकी न रहने पाए, सबको लेकर आओ। नमाज की पाबंदी, अपने मोहल्ले का जायज़ा लो कि अपने मोहल्ले के अंदर कोई बच्चा ड्रग्स का आदी तो नहीं बन गया, ड्रग्स सप्लायर तो नहीं है, तलाश करो, उसे रोको। किसकी क्या ज़रूरत है, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से ज़रूरत जो भी हो उसको पूरी करने के लिए इंशाअल्लाह उल अज़ीम हम लोग जो कुछ हमसे मुमकिन हो सकेगा हम करेंगे इंशाअल्लाह। और इसी के साथ साथ ये बात जहन में रहे कि हमने मुंबई के अंदर 11 जोन बनाए हैं और उन जोन के निगरान मुकर्रर किए गए हैं और उनके अंडर में उस जोन के सारे डिपार्टमेंट हैं। तो अपना ये जो सुफ़ा जोन है उसके निगरान की हैसियत से क़ारी रिजवान साहब हैं। आपने किसी भी किस्म की बात सुफ़ा जोन से मुताल्लिक किसी भी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत हो तो क़ारी रिजवान साहब से आप राब्ता कायम करें। एक दौर वो था जब हमारे मोहल्ले के लड़के वादी नूर में पेश होते थे, आते थे, पूछते थे हज़रत हमें कोई काम बताओ। अब अल्हम्दुलिल्लाह बाहर वाले तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन सुफ़ा ज़ोन वालों का सपोर्ट जैसा होना चाहिए उस तरीके का नहीं है। आप कमर कस लें, आएँ और कुरान की इस आयत पर अमल करें, ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। मेरा ड्रीम, मेरा ख्वाब, मेरा मंशा सबसे बड़ा ये है कि हमारा मोहल्ला, हमारा जोन एक मिसाली जोन बन जाए और इस जोन में रहने वाले नौजवान रसूल आज़म के भी वफादार हों, दीन के ऊपर चलने वाले भी हों, और साथ ही साथ हम लोग सब मिल करके ऐसी कोशिश करें कि इस मोहल्ले को एक पाकीज़ा मोहल्ला और पाकीज़ा मुआशरा बनाने के लिए अपने कदम को बढ़ाएं। ये चंद बातें थी जो मैंने आपकी समाअत